السلام علیکم توفیہ علی علیہ السلام مدد مومنین 17 ربیع الاول ظہور پر نور آقائے دو عالم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے جشن میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے جشن کے خطیب علامہ آصف رضا علوی صاحب ہیں۔ کسی نے کہا بشر ہے، کسی نے کہا نور ہے، لیکن بشر کہنے والا بھی پیچھے رہ گیا، نور کہنے والا بھی پیچھے رہ گیا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نور سے ہے تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ ان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یا بنانے والا تھا، کرنے والا تھا، یا عزت دینے والا تھا، یا عزت پانے والا تھا۔ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ زمانے میں میری پہچان ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ خدا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں کچھ ایسا حل کروں، کچھ ایسی مخلوق بناؤں کہ لوگوں کو، مخلوقات کو میرا تعارف ہو، انسانوں کو نہیں، جو بھی مخلوق ہو اس سے میرا تعارف ہو۔ اب وہ تعارف کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ خدا کس کے آگے اپنا تعارف کرواتا؟ اس خدا نے چاہا کہ کوئی میری پہچان کروائے۔ جب اس نے چاہا نا کہ کوئی میری پہچان کروائے تو اس نے اپنے ہی نور میں سے، من نور اللہ، اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے کہا کہ تو زمانے میں میری پہچان کروائے گا، جو کچھ بھی بنے گا وہ تیری وجہ سے، تو خلق ہوا ہے میری وجہ سے، اب جو بھی خلق ہوگا وہ تیری وجہ سے۔ اب میں جو بھی بناؤں گا، چاہے وہ نبی بناؤں، چاہے وہ لوگ بناؤں، چاہے وہ قلم بناؤں، چاہے وہ زمان بناؤں، چاہے وہ آسمان بناؤں، چاہے وہ سورج بناؤں، چاہے وہ چاند بناؤں، یہ سب کچھ ہمیں تیری وجہ سے بناؤں گا۔ اب ان سب کو تو نے بتانا ہے کہ کوئی اللہ ہے، اب ان سب کو تو نے پہچان کروانی ہے کہ کوئی رب ہے، کیونکہ لوگ اللہ کو جان سکتے تھے، پہچان نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے، عرب کے لوگ بھی جانتے تھے کوئی ہے جو پتھر کے کیڑے کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ رازق کون ہے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی ایک دن مار دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ مبین ذات کون سی ہے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی ہوائیں چلاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ چلانے والا کون ہے۔ کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا۔ خدا نے کہا مصطفیٰ تو نے زمانے میں جا کے میری پہچان کروانی ہے، جب تو نے میری پہچان کروانی پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے میں تجھے ایسا محمود بناؤں، ایسا مزمل بناؤں، ایسا طاہا بناؤں، ایسا مزمل بناؤں، ایسا مدثر بناؤں، ایسا کامل بناؤں، ایسا اکمل بناؤں، ایسا دامن شکر بناؤں، ایسا مولا کل بناؤں، ایسا رحمت للعالمین بناؤں، ایسا ذریت ابراہیم بناؤں، ایسا شجرائے طیبہ بناؤں، میں تجھے اتنا اچھا بناؤں، اتنا اعلیٰ بناؤں، اتنا حسین بناؤں، اتنا خوبصورت بناؤں، اتنا کامل بناؤں، اتنا اکمل بنا کے بھیجو کہ اگر پہ جاہل لوگ دیکھیں تجھے مانے تیرا چہرہ دیکھ کے اندازہ کرے جس کا بندہ اتنا کریم ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ نور مصطفیٰ اصل میں پہچانے پروردگار کا نام ہے۔ ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا خبر یہ کب سے ہیں، ہمیں کیا خبر یہ کب تک ہیں، بے شک بے شک۔ بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ کائنات میں جو بھی ہے وہ ان کی وجہ سے، ہمارے وقت پہ چل رہی ہے تو ان کی وجہ سے، سورج وقت پہ طلوع ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے۔ خدا نے ایک کائنات بنائی، میرے مجھ سے پہلے برادر سلطانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آیت میں جشن، خدا نے کائنات سجا کے نبی کا جشن منایا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہمیں آج خبر تھی کہ آج اس بارگاہ میں ملاد ہے، اس بارگاہ میں یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں، یہ چادریں، یہ سارا انتظام کس لیے ہے؟ ملاد کہ ذکر جہاں نبی کا ہوتا ہے تو جہاں ذکر ہو اس محفل کو سجایا جائے، اور جہاں خدا نے بھیجنا ہی نبی کی ذات کو ہو۔ خدا نے چاہا کہ میں نے نبی کی ذات کو بھیجنا ہے تو پھر چاند کو روشن کرنا پڑے گا، سورج کو روشنی دینی پڑے گی، دریا کو روانی دینی پڑے گی، سمندر کو طغیانی بخشنی پڑے گی، بادل کو شور دینا پڑے گا، ہواؤں کو زور دینا پڑے گا، کلیوں میں چٹک رکھنی پڑے گی، پھولوں میں مہک رکھنی پڑے گی، سبزے میں مہک رکھنی ہوگی، آنکھ میں دمک رکھنی ہوگی، ہیرے میں چمک رکھنی ہوگی۔ آپ کو روشن کرنا ہوگا میرے نبی کی وجہ سے۔ آج آپ یہاں پہ ہیں، آج میلاد ہے، یہاں پہ لائٹیں ہیں، یہاں پہ چادریں ہیں، یہاں پہ ممبر ہے، یہاں پہ اسپیکر ہے، یہاں پہ سننے والے سامعین ہیں، یہاں پہ پڑھنے والے نعت خوان ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ
होगी, ना ये इंतजाम होगा, ना पढ़ने वाले होंगे। तो आप पूछेंगे वो कल जो रौनक थी वो कहाँ गई? वो कहेंगे वो रौनक मिलाद की थी, मिलाद खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई। मिलाद खत्म हो गया, लोग चले गए। मिलाद खत्म हो गया, शोरा चले गए, जाकिरीन चले गए, नाखान चले गए। तो मेरे मालिक अगर तूने ये कायनात सजाई ही नबी की वजह से है, तो अगर नबी दुनिया से चले गए हैं तो सूरज को बुझा दो, चांद को वापस कर ले। ये वक्त पे सूरज भी तलू हो रहा है, ये वक्त पे चांद भी रोशनी दे रहा है, हवाएं भी चल रही है, समुद्रों में भी वैसे ही रोशनी है। ये सब कुछ क्यों है? तो इसका मतलब है नबी थे, नबी हैं। वो रसूल आए, उस रसूल ने मिलाद को बिल्कुल करीब से शुरू करता हूं ज़हनी कि उस रसूल ने आके मक्का की वादियों में खड़े होके, अरब के रेगिस्तान में खड़े होके, अरब के बुत परस्त मजमे के सामने खड़े होकर कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूल ने पत्थर मार के तबलीग नहीं की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत माफ ने तलवार नहीं उठाई, बेशक किरदार से इनकलाब को पैदा। रसूल का किरदार, रसूल का करैक्टर ऐसा था कि वो मक्के के लोग जो बाप को बाप नहीं कहते थे, तेरे मेरे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। ये माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे, हमारे नबी की इज्जत करते थे। सुभान अल्लाह। ये जो 40 साल तक नबी खामोश रहे, इसका मतलब कतल ये नहीं है कि 40 साल तक नबी नहीं थे। 40 साल कुरान पढ़ के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुना। 40 साल जमाने में अपना किरदार ऐसा पेश किया। फिर साहब इमाम ने सिलेबस और मसाब की किताबों में लिखा, साहब इमाम ने कहा ऐ अहमद ने कुरैश में तो उस पहाड़ के पीछे लश्कर मान जाओ। उन्होंने कहा कैसे ना माने, कह दे तू साहब इमाम ने कहा पहाड़ पे जाके चढ़ के देख और पीछे लश्कर ना हो, फिर वापसी में क्या कहोगे? कलमा नहीं पढ़ते थे, भूत परस्त थे। देखने लगे ऐ अब्दुल्ला के बेटे अगर लश्कर नजर ना आया, हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन तू झूठ नहीं बोल। जब साल के बाद 40 सालों ने मनवा लिया ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो वादा करता हूं पूरा कर रहा हूं। अमानतें इनके घर में रखवाई जाती थी। 40 साल के बाद जब रसूल ने कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ इंसानों अगर मेरी बात सारी ही मानते हो तो फिर मानो कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। रिसालत ने आपने इतना कहा, तो रसूल ने जब ये कहा तो आप शिया अहले सुन्नत इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ के देखें, सबसे पहले अरब के गरीबों ने नबी का कलमा पढ़ा। बेशक बेशक। क्यों पढ़ा? गरीब इज्जत का भूखा होगा। नबी ने इज्जत कितनी दे दी, नबी ने एहतराम कितना दे दिया। सुभान अल्लाह। अबू जहल की ऊँटनी के करीब नहीं खड़े हो सकते थे, या नबी के साथ बैठते थे। सुभान अल्लाह। या एक बर्तन में खाना पिलाया जाता है। रिसालत ने आपने जब कहा कि अगर मैं कहूँ अल्लाह एक है तो हमने कहा मान लेंगे, लेकिन दिखा हमें नजर नहीं आएगा। मेरे कहने पे ना नजर आने वाला लश्कर मान गए थे ना। वाह वाह वाह। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह है, नजर नहीं आएगा। एक फरिश्ता उतरता है, वो भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेरी बात मानोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो भी नजर नहीं आएगी। अगर बात नहीं मानोगे अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा, वो भी नजर नहीं आएगा। तुम्हें एक कौशल का चश्मा जिसे पानी पिलाया जाएगा, वो भी नजर नहीं आएगा। एक पुल है जिसमें से तुम्हें गुजारा जाएगा, वो भी नजर नहीं आएगा। रिसालत ने आपने कहा इन तमाम नाम नजर आने वाली चीजों को मानो, क्योंकि मैं नजर आ रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि है तो फिर मालूम है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा तू कह रहा है तो है। आज पूरे का पूरा इस्लाम नबी की है पे खड़ा है जी बाबा बेशक। आज किसी को जरूरत ही नहीं है अल्लाह देखने की। आज कहीं मुसलमानों के दरमियान कोई ऐसा दिमाग पैदा नहीं हुआ जिसने कहा कि हम अल्लाह देखने की कोशिश की, आए हम जन्नत तलाश करें, आए हम देखें जन्नत कहां रोशन है, आए हम देखें पूरे सलात कहां है, आए हम जरा फरिश्ते को देखें कि वो क्यों नजर नहीं आता। आज कुछ नहीं हुआ क्योंकि नबी ने कहा है, हमने कहा है। मिसाल के मामले में अगर मैं कहूं पहाड़ के भीतर लश्कर है तो माना, अब मैं कह रहा हूं कि अल्लाह है। अरब के गरीबों ने फौरन कलमा पढ़ लिया। उन्होंने कहा ये थे वो नबी के सच्चे सहाबी, ये थे वो नबी के जानसार जिन्होंने चमड़ियां उड़वाई और नबी को न छोड़ा। हज़रत बिलाल हबशी नंगी बदन और मक्के की तपती हुई रेत पे ले जाके काफिर मालिक के सीने पे पांव रख के जोर देखेगा और हबशी गुलाम अल्लाह देखा है और कभी नहीं का देखना चाहता है तो जरूरत ही नहीं, कभी अल्लाह देखा है तो मानता क्यों है। हबशी गुलाम ने उसकी तरफ देख के यूं आंखों में आंख डाल देगा, वो कहता है कि है। तो
لہٰذا میں نے کلمہ اس کا پڑھا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ہے۔ اب وہ جو اسلام رسول نے دیا تھا، اس اسلام میں کیا تھا؟ اس اسلام میں یہ تو تاریخ نے واقعہ لکھا ہے کہ پورا پھینکتی تھی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ نبی پہ گرتا تھا کہ نہیں گرتا تھا، کیونکہ وہ یہ کہا ہے کہ کم تطہیر ہے، پورا پھینک رہی تھی۔ رسول اس کے گھر خیریت پوچھ رہے، ایک بری عورت گھر سے نکلی، اس کا بدری سامان ہے، اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا، اسے نہیں پتا کہ رسول کون ہے، اسے کبھی زندگی میں رسول کو دیکھا نہیں تھا۔ سال میں اس کے پیچھے چلے، دیکھا ہے کہ ضعیف عورت ہے اور مکے کی کافر عورت ہے اور اس سے اس کا بدری سامان اٹھایا نہیں جا رہا۔ سیرت کی کتابیں لکھی، رسول اس کے پیچھے چلے، اس کے پیچھے جا کے کہنے لگے اگر تو کہے تو تیرا سامان لیں گے۔ اس نے دیکھا کہ عرب کا جوان ہے، اس نے فوراً سامان رکھ دیا، مثال کے نے اس کا سامان اٹھا لیا۔ شاید آپ سمجھے نہیں، وہ سامان اٹھا رہا ہے جس کے ناز خدا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر سامان اٹھایا، سامان اٹھا کے جہاں اس نے پہنچنا تھا اس کے دروازے پہنچ کے رسالت امام نے سامان رکھا۔ رسول جاتے ہوئے رسول کو پیچھے سے دیکھ کے کہنے لگی اے جوان تھوڑی دیر کے لیے رک، میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ رسالت کے قدم رکے، تو میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی دیکھ میں نہیں جانتی تو کون ہے، تیرا قبیلہ کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے، لیکن میں نے عرب میں ایسا مہذب نوجوان نہیں دیکھا۔ یا تو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، میرا تعارف بھی نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، اور تو اتنا سفر کر کے میرا سامان اٹھا کے میرے دروازے پہ لے کے آیا ہے۔ میرے پاس دینے کے لیے اگر پیسے ہوتے تو میں ضرور تمہیں اجرت دیتی، اگر تو کہے تو بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے، میں تجھے کوئی نصیحت کروں؟ رسالت امام رسول ہے۔ آج کسی مولانا سے بندہ کہنا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی نصیحت کروں تو وہ کہے گا مولوی میں اور نصیحت تو کر رہا ہے۔ ہمارا نبی کافرہ سے پوچھ رہا ہے تیری نصیحت کیا؟ نصیحت سنیے گا اور آپ کے جشن کے مقصد کو سمجھیے گا۔ رسالت امام کہتے ہیں نصیحت کیا ہے، اور نصیحت کیا کہتے ہیں؟ سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہے، وہ دیکھی کہتی ہے بیٹا اتنا اچھا نوجوان، اتنا اچھا نوجوان میں نے مکے میں کوئی نہیں دیکھا۔ بیٹا عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا، بیٹا تو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ رسالت امام اس کی طرف دیکھ کے کہا کون جادوگر ہے؟ کہتے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ ابو طالب کے گھر میں رہتا ہے۔ رسالت امام نے کبھی دیکھا کہ میں نے دیکھا کبھی نہیں، میں کبھی ملی، لیکن میں نے سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ اسی کے پاس جاتا ہے، جو اس کو ملتا ہے پھر وہ اسی کو ملتا ہے۔ اب اسے نہیں پتا تھا یہ کس کی ہونے والی ہے۔ رسالت امام نے کہا نام اس کا کیا ہے؟ کہہ لگی نام اس کا محمد ہے۔ رسالت امام نے کہا انا محمد ابن عبداللہ، محمد کی بات کر رہے ہیں نا، وہ میں ڈری سامان پہ ہاتھ رکھے، تجھے کس نے کہا تھا میرا سامان اٹھانا؟ رسول نے مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا مذہب کہتا ہے بے سہارا بے سہارا، میرا دین کہتا ہے بے آسروں کے آسرے بن جاؤ۔ ایسے کہنا تھا، سامان وہیں پہ چھوڑ کے رسول کے قدموں پہ گری، کہتی اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا ہے،